السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حدیث کل۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک نہایت عجیب مگر پرمانی حقیقت پر غور کریں گے، نیند اور خواب، جو بظاہر روز کا معمول ہیں مگر دراصل اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم، تفسیر اور جدید سائنس ہمیں نیند اور خواب کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ہم نے تمہاری نیند کو سکون بنایا۔ تفسیر خزائن العرفان میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ثبات کے معنی ہے آرام و راحت۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کو ایسی حالت بنایا کہ انسان دنیا کے شور و ہنگامے سے کٹ کر جسمانی اور ذہنی سکون پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نیند کے ذریعے انسان نئی توانائی حاصل کرتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں فرمایا گیا، نیند دراصل موت کی مشق ہے۔ روح جسم سے مکمل طور پر نہیں نکلتی بلکہ جزوی طور پر جدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاگنا ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب ہم سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری روح کو جزوی طور پر واپس اپنی طرف لے جاتا ہے، اور جب ہم جاگ جاتے ہیں تو ہمیں زندگی کی دوسری مہلت دیتا ہے۔ سائنس نیند کے بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ نیند کے دوران انسان کے دماغ میں ریسٹ موڈ شروع ہو جاتا ہے، جہاں جسم کی مروت کے لیے گروتھ ہارمونز خارج ہوتے ہیں اور دماغی لہریں برین ویوز آہستہ ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے اندرونی نظام کو دوبارہ توازن ملتا ہے۔ یعنی قرآن نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ نیند سکون ہے۔ آج سائنس یہ مانتی ہے کہ نیند جسم اور دماغ کی بحالی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا، یعنی اللہ ہی ہے جو جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جو نہیں مرے ان کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر جس پر موت کا حکم دے اسے روک لیتا ہے اور باقی کو ایک مقررہ مدت تک لوٹا دیتا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا گیا، یہ آیت بتاتی ہے کہ نیند کے وقت روح جزوی طور پر جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اگر موت کا وقت آ جائے تو روح واپس نہیں جاتی۔ نیند میں روح کا یہ سفر بعض اوقات خواب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہی خواب سچے یا رحمانی خواب کہلاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں مزید وضاحت کی گئی، یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ خواب صرف خیالات نہیں بلکہ روح کے عالم مثال میں ہونے والے مشاہدات ہیں۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بندوں کو خواب کے ذریعے ہدایت یا خوشخبری عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، رحمانی خواب، شیطانی خواب اور نفسانی خواب۔ رحمانی خواب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری یا تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ شیطانی خواب وہ ہیں جو خوف اور وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ نفسانی خواب وہ ہیں جو انسان کے دن بھر کے خیالات سے بنتے ہیں۔ رحمانی خواب وہ ہیں جنہیں قرآن میں سچے خواب کہا گیا اور جنہیں نبیوں نے وحی کا ایک درجہ قرار دیا۔ سائنس خواب کے بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ماہرین نیورولوجی کہتے ہیں کہ نیند کے دوران دماغ کے مخصوص مرحلے ہوتے ہیں جسے REM سلیپ کہا جاتا ہے۔ اس دوران دماغ کے وہ حصے سرگرم ہو جاتے ہیں جو یادداشت، جذبات اور تخیل سے متعلق ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق خواب انسان کے دماغ میں محفوظ تجربات کو جوڑ کر نئی تصویریں بناتا ہے۔ بعض اوقات خواب مستقبل سے مشابہ منظر بھی دکھاتا ہے، جنہیں سائنسدان پری کانگنیٹیو ڈریمز کہتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے پیغام بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی جہاں سائنس یہ مانتی ہے کہ خواب دماغ کا راز ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ خواب روح کا پیغام ہے، اور یہ دونوں حقیقتیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، جب آپ رات کو سوتے ہیں تو دراصل اللہ آپ کی روح کو اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو وہی روح آپ کو واپس عطا فرماتا ہے۔ نیند اور خواب ہمیں روز یاد دلاتے ہیں کہ جیسے نیند کے بعد بیداری ہے، ویسے موت کے بعد زندگی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے اور سچے خوابوں کو اپنی روحانی زندگی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ اس مفید معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔